نب جی نے بھی کہا کہ بچے آج کل جن پہ زیادہ محنت کی جا رہی ہے، اسکول میں اچھی خاصی اماؤنٹ پے کرتے ہیں پیرنٹس، اس کے باوجود بچے فوکس پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، کہ کیا وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو؟ آپ تو ٹیچر بھی ہیں، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. وہ ایک واصف علی واصف کا قول ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں ان کے بچے ان کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. اب پرابلم یہ ہے کہ والدین نے بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ ان کو چیزیں وغیرہ فراہم کر دی، اب ان کے لگژری لائف دے دی. اب ان کے پاس نا موٹیو نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، وہ اسٹرگل کرے تو کرے کسے، جو چیز بولتے ہیں منہ سے نکالتے ہیں وہ پہلے حاضر ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایریا ہے ہی نہیں کہ جائے تو کیا کرے، تو کرے گا انہیں پتا بھی زیادہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ان کے پاس کوئی مطلب کہ ان کے اسٹرگل کی کوئی وجہ نہیں ہے. سب سے پہلی جو بڑی چیز ہے نا وہ وجہ ہوتی ہے. مجھے یاد پڑتا، میں ایک ٹریننگ سیشن کروا رہا تھا، میں نے ادھر بچوں کو کہا کہ بیٹا لکھو کہ آپ کی پڑھائی کی وجہ کیا ہے. ایک بچے نے ایک بڑا زبردست جملہ لکھا، کہتا سر میں اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ کل کو کوئی میرے ماں باپ کو تانا نہ مارے کہ میں جو ہوں وہ یہ ان پڑھ ماں باپ کی ان پڑھ اولاد ہے. مگر دیکھیں جب اتنی پیچھے اسٹرانگ ریزننگ ہوگی تو آپ کا بچہ پڑھے گا بھی، فوکس بھی ہوگا، اسٹرگل بھی ہوگی. جب آپ نے بچے کو سب کچھ دے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم بتاؤں کہ اب ہماری اس میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں ماں سوا اپنے وقت کے. ہم لوگ بچوں کے ساتھ وقت نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، بچوں کو سنتے نہیں ہے. اور وہ بچہ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں سب کچھ دے دیں گے، لیکن پھر بھی بچہ اگر آپ کا نہ بنا، اگر کل کو آپ نے بچے کے ساتھ وقت نہ لگایا ہوا، ٹھیک ہے، بچے کا ٹائم اسپینڈ نہ کیا، اس کی خوشی غمی میں آپ شریک نہ ہوئے، تو کل کو جب آپ کا بچہ اس عہدے پہ پہنچے گا تو وہ آپ کو اس طرح ٹریٹ کرے گا جس طرح ٹوٹی پھوٹی کرسیوں کو کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری تو ہر جگہ میں جہاں پہ جاتا ہوں پیرنٹس کو بالخصوص میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بچوں کو وقت بھی دیں، بچوں کو سنیں. بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے پہلی کلاس کا بچہ ہے، اس کو سن کے کیا کرے گی، یا دوسری کلاس کا بچہ، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. ہرونو بچے لسنر نہیں ہے، ہم سن نہیں پاتے دوسروں کو زیادہ. یہی تو وجہ، اس لیے پہلے ہم نہیں سن رہے ہوتے، پھر بڑھاپے میں جا کے بچے ہمارے نہیں سنتے. بالکل ٹھیک ہے، پھر ہم کمپلینس کرتے ہیں کہ بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے. تو صحیح، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بچے بھی ٹائم نہیں دے رہے، بچے بھی مصروف ہوتے ہیں اپنے موبائلز پہ، اپنے لیپ ٹاپ پہ؟ دیکھیں وہ موبائل لا کے بھی کس نے دیے؟ ہم نے. ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ہم نے وقت کی جگہ پہ سبسٹیوٹ کر کے موبائل لگا دیا. ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ہم اسے ڈوری مون کے آگے بٹھا دیتے، ٹھیک ہے، ہم کہتے جا بیٹے کارٹون دیکھ، ٹھیک ہے نا. اب جہاں پہ ہماری اپنی غلطی، ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنی غلطی مانے، پھر اس کے ساتھ اس کو ماڈرنائز کرے. اب بچے ہماری نہیں سنتے، ہم بچوں کی نہیں سنتے. اب یہ پرابلم جو ہے نا، یہ پرابلم بہت زیادہ اب زیادہ آ رہی ہے، کیونکہ جتنا ماڈرن ایرا آتا جا رہا ہے بچے جو ہے وہ سوئچ کرتے جا رہے ہیں موبائلز کی طرف، انٹرنیٹ کی طرف، اور جو کہ ایک اچھی بات بھی، لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بچہ وہ چیز نہیں دیکھتا، لرننگ پروسیس نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے ایز اے انٹرٹینمنٹ. تو جب چیز انٹرٹینمنٹ میں آ جائے گی تو پھر وہ کیا دیکھے گا، وہ کس کو فالو کر رہا ہے، وہ جس کو دیکھ رہا ہے کیا وہ بندہ اس لائق بھی ہے کہ اسے دیکھا جائے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم دیکھیں، بچے پہ دھیان رکھیں کہ اس کی کیا ڈائریکشن ہو رہی ہے، اس کے دوست احباب، وہ کس کو دیکھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے. یہ ساری چیزیں والدین کی ہونی چاہیے. تو پیرنٹس بھی یہ دیکھ رہے ہوتے کہ ٹھیک ہے لیپ ٹاپ پہ لگا ہے تو شاید مصروف ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، تو وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ کام کیا کر رہا ہے، کہاں مصروف ہے ہمارا بچہ. تو بیسیکلی دونوں طرف سے پرابلم آ رہی ہے.